آج کل ہم نے دیکھا ہوگا کہ عالم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی سارا کتاب ہے، یعنی جو حدیث میں لکھا ہے بس وہی ہے، اس پہ آپ نے پکا رہنا ہے اور کسی کی کوئی بات نہیں سننی. دوسری طرح کا عالم ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ کتاب بھی ہے اور جو بزرگان دین ہے جنہوں نے سکھایا استاد، اس کی بھی امپورٹنس ہے، اس کی بات سننی چاہیے. اب ایک جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کتاب پہ ہی آپ نے فالو کرنا ہے. تو بات تو وہ کنفیوژن والی ہے کہ آپ کو کتاب پڑھنی کس نے سکھائی. کیا حدیث مبارک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھوں سے لکھی ہے، یا امام بخاری نے کتابیں اکٹھی کی ہیں؟ جیسا کہ اگر آپ ایک عالم سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے احادیث کو اکٹھا کیا. انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا، ان کے پاس لاکھوں احادیث پہنچی اور ان میں سے انہوں نے چند ہزار جو کلیکشن کی حدیث کی جو اوتھینٹک سی، اور وہ ساری حدیث انہوں نے حدیث کو سنا ہے، نہ کہ کتابوں میں اکٹھی کی انہوں نے. یعنی پہلے انہوں نے سنا ہے پھر وہ کتاب کی شکل میں آئی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم عمر دیکھیں تو وہ 250 سال یعنی تقریباً 231 سال 231 ہجری کے پاس جا کے انہوں نے حدیث کو مکمل کیا، کتاب لکھی. تو یعنی کہ 200-250 سال تک تو حدیث لکھی نہیں تھی، اس کی تو کلیکشن ہوئی ہے زبانی طور پہ. اور تب سے اتھینٹک انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا کہ ایک چین ہوتی ہے اتھینٹکسٹی کی، یعنی جس سے بات سنی وہ سچا ہونا چاہیے. ایک چین ہونی چاہیے جو سچے لوگ ہوں، جو سچ بولتے ہیں، ان سے حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہیں، پھر انہوں نے کتاب لکھی. تو آپ اگر کہتے ہیں کتاب ہی سب کچھ ہے، کتاب حدیث پہ جائے وہی سچا ہے، اور جو علماء عالم جو ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو آپ تک کتاب پہنچی کیسے؟ تو آپ خود کنفیوز ہو گئے. دوسرا قرآن جو ہے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن لکھا ہی نہیں گیا، ایک جگہ پہ تو اکٹھا ہی نہیں ہوا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے ساتھ صحابہ کرام کو یاد کروایا تھا. تو قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی کے دور میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی کے اندر قرآن کو اکٹھا کیا گیا. تو آپ کس کتاب کی بات کرتے ہیں کہ جی میں کتابی ہوں؟ آپ کی بات تو وہیں کنفیوز ہو جاتی ہے. دوسری بات، جہاں تک بابوں کی بات ہے کہ بابے کوئی شے نہیں ہے، بابے کوئی شے نہیں تو بھی کوئی شے نہیں ہے. اسلام جو 14 صدیوں تک ہم تک پہنچا ہے وہ کتابوں سے تھوڑی پہنچا ہے، یا پیدائشی جب تھے پیدائش کے ساتھ ہی آپ نے کتاب پڑھنا شروع کر دی، یا ہر ایک نے جو آپ کو فالو کرتے ہیں انہوں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی بچپن میں پیدا ہوتے ساتھ ہی، اور اب تک وہ خود ہی سیکھ گئے سارا کچھ. اب ایک بندہ جو ہے وہ چرس پیتا ہے اور بڑی داڑھی کر لے اور وہ مانگنا شروع کر دے اور گندگی میں آ جائے، جھوٹ بولے، اور آپ اس کو کہیں میں بابا ہوں، تو کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگ جائیں. تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بزرگان دین حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم علامہ اقبال، اور بھی بہت زیادہ بزرگان دین جنہوں نے ہمیں اسلام کی روشنی دکھائی، انہوں نے ہمیں کتاب نہیں دی، یہاں تک کتاب سے نہیں پہنچا، انہوں نے سکھایا دین کو. اور آج آپ جیسے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بابے 2 نمبر ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو خود کو بھی انسان کو اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ خود کیا ہو، آپ کی بات میں کتنی سچائی ہے، اور جو کتاب پڑھ کے آپ حوالے دیتے ہو وہ کتاب آئی کہاں سے ہے، آپ تک پہنچی کیسے، ہم سب تک کیسے پہنچی ہے. تیسری بات، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا واقعی قرآن و سنت کو صحیح مانتے ہو؟ تو پہلے تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. جو اس بات کو نہیں مانتا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، پہلے یہ بھی کلیئر کریں آپ. یعنی کہ ایمان اسلام لانے کی پہلی جو شرط ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اگر کوئی ان چیزوں میں تینوں میں سے ایک چیز بھی مس کرتا ہے تو آپ کا کمنٹ ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا وہ اسلام کے دائرے میں آئے گا کہ نہیں؟ یعنی پہلے جو 3 شرطیں ہیں، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. نمبر 2 اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بھی ہیں. پہلے آپ اپنا عقیدہ تو ڈیفائن کرو آپ. اور اگر چند لوگ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، دربار پہ جا کے ناچنا گانا، تو اس کو آپ مثال بنا کے پورے علماء پہ، جو سنی علماء ہیں ان پہ آپ یہ فتوے نہیں لگا سکتے کہ یہ بدعتی ہیں، یہ گنہگار ہیں. پہلے آپ تو پہلے پروف کرو نا، اپنا عقیدہ پہلے پروف کرو. چند لوگوں کے الٹے کام آپ پورے سنی علماء پہ آپ فتوے نہیں لگا سکتے. پہلے آپ شیشے میں دیکھو خود کیا ہو، آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے. تو برصغیر میں جن لوگوں نے بزرگان دین نے جو پیغام پہنچایا اسلام کا، آپ ان کو برے الفاظ سے یاد نہیں کر سکتے. اس سے پہلے آپ اپنا عقیدہ بتائیں.
اپنا کلیئر کریں، کیا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں؟ پہلے اپنا یہ ویڈیو پہ بتائیں۔